الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ترجمہ: پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. فلما رجعوا إلى أبيهم، پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوٹ کر گئے تو بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا. حضرت یعقوب نے فرمایا، اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں. انہوں نے عرض کی، اے ہمارے باپ، شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے بنیامین کا جانا ضروری ہے. آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس لائیں گے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ترجمہ: یعقوب نے فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں، حالانکہ اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ جانتے ہو، اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی ہی بات کر رہے ہو. تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی حفاظت سب سے بہتر ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. اللہ عز و جل کی حفاظت سب سے بہتر ہے. مخلوق کے مقابلے میں یقیناً اللہ عز و جل کی حفاظت سب سے بہتر ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد اور دین و ایمان وغیرہ کی حفاظت سے متعلق حقیقی اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر کرے، کیونکہ دیگر لوگ حفاظت کے معاملے میں آلات اور اسباب کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام امور اور ہر طرح کے حالات میں اسباب و آلات سے غنی اور بے نیاز ہے. اور جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے یا جنہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیا جائے، ان کی حفاظت سے متعلق حیرت انگیز واقعات سماعت کیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو آبادی سے کافی دور تشریف لے جاتے. ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لائے، پھر وضو فرمایا اور ایک موزہ پہن لیا تو اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا اور دوسرے موزے کو لے کر بلند ہو گیا. پھر اس نے موزے کو پھینکا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکلا. یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. پھر آپ نے کہا، اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنہ ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع. اے اللہ، میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے. ایک اور واقعہ، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی. یہ سن کر اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے.
اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا اور ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عز و جل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عز و جل کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا۔ پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکلا، اور جیسے ہی قبر سے باہر نکلا تو قبر پہلے ہی کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جان و مال کی حفاظت کے ظاہری اسباب اختیار کرنا اللہ عز و جل کی حفاظت پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ توکل نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھے یا دیگر اسباب اختیار کیے تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر بھروسہ نہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ ترجمہ: اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا جو مصر سے لائے تھے تو اس میں اپنی رقم کو بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر کہنے لگے اے ہمارے والد محترم، اس سے زیادہ کرم و احسان اور کیا ہوگا کہ بادشاہ نے سامان کے ساتھ وہ رقم بھی ہمیں واپس کر دی ہے جو ہم نے سامان کی قیمت کے طور پر دی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی کو ساتھ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ خرید کر لائیں، اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور ہم اپنے بھائی کی وجہ سے اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ اونٹ کا بوجھ کا غلہ دینا بادشاہ کے لیے بہت آسان بوجھ ہے، کیونکہ اس نے ہم پر اس سے زیادہ کرم و احسان فرمایا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ ترجمہ: یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا میں اس وقت تک ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ عہد نہ دو
کہ تم ضرور اسے واپس بھی لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے یا تم مغلوب ہو جاؤ اور بنیامین کو لے کر آنا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر عہد دے دیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ عز و جل نگہبان ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا توکل کے خلاف نہیں، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس عالم میں موجود معتبر اسباب اختیار کرے اور صرف ان اسباب کو اختیار کرنے اور انہی پر بھروسہ کرنے کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر کی طرف متوجہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تدبیر پر اعتماد رکھے اور اس کے سوا ہر چیز سے اپنی امید ختم کر دے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اسباب ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف اور اس کے طریقے سے جہالت ہے، اور جب آدمی اسباب کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق عمل کرے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ترجمہ اور فرمایا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال اور فرمایا جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو مصر میں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا تاکہ بری نظر لگنے سے محفوظ رہو۔ یاد رہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی اور ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونے کا حکم دیا۔ مصیبتوں سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر کرنا اور مناسب احتیاطیں اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے خود بھی مناسب تدبیریں فرمایا کرتے اور دوسروں کو بھی بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، نمبر 1 قل اعوذ برب الفلق اور دوسری قل اعوذ برب الناس۔ بری نظر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بری نظر سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بری نظر سے متعلق حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کا کہا جائے
تو غسل کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بری نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ بری نظر کا علاج۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اختیار فرما لیا اور دیگر دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے بچنے کے لیے یہ آیت کریمہ بھی اکسیر ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس چیز کی طرف میں نے تمہیں اشارہ دیا وہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے تو میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اپنی اس بات پر بھروسہ نہیں کرتا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنا اسباب چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنے سے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ان سے وہ چیز دور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا یا مختلف دروازوں سے داخل ہونا دونوں برابر ہے۔ ان کا مختلف دروازوں سے جانا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتا، لیکن بد نظری سے بچنے کی یہ تدبیر اختیار کرنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی ایک تمنا تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام صاحب علم تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ وہ علم نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف کے پاس گئے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے گا؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ ترجمہ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا، پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ فلما جهزهم بجهازهم، پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی پھر جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا، ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ ترجمہ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ادا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا نفقد صواع الملك، ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ندا کرنے والوں نے انہیں جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو ہمارے تلاشی لینے سے پہلے ہی سے ظاہر کر دے گا یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتائے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور اسے دلانے کا میں ضامن ہوں۔ کفالت جائز ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفالت جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفیل بننے والا قرض دار ہے، نیز اس کے جائز ہونے پر اجماع بھی منعقد ہے۔ کفالت کا معنی شریعت کی اصطلاح میں کفالت کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذمے کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبے میں ضم کر دے، یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمے تھا اور دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمے لے لیا۔ مشورہ کفالت کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 12 سے کفالت کا بیان کا مطالعہ کیجیے۔ ضمانت دینے کی ترغیب ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی قرض یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو تو ممکنہ بہتر صورت میں اس کی ضمانت دے کر اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت سے ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا
تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ قرض ادا کرنا میرے ذمے ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی میں وہ قرض پورا ادا کروں گا. تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ترجمہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا. ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. اعلان کرنے والوں نے کہا. تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم اس بات میں جھوٹے ہوئے اور پیالہ تمہارے پاس نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے تو اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے اور وہ مالک 1 سال تک اسے غلام بنائے رکھے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. پھر یہ قافلہ مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر کیا گیا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ترجمہ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی. پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا. ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی. بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو تلاشی لینا شروع کی. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. تلاشی لیتے ہوئے جب بنیامین کے سامان تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے ہی سامان میں ہوگا. بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامان کی تلاشی نہ لے لیں. اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے. جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالے کو اس کے سامان سے برآمد کر لیا. شرعی ہیلے درست ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ہیلے درست ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلا ہی اختیار فرمایا اور یہ بالکل جائز ہیلا تھا, کسی پر ظلم نہ تھا.
اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اپنے بھائی کو لینے کی ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ اس معاملے میں بھائیوں سے استفسار کریں تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا حکم بتائیں کہ جس سے بھائی مل سکے۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لے لینا مقرر تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت اور طریقے کے مطابق جواب دیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی علماء تھے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان سے زیادہ علم والے تھے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حیلے میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یاد رہے کہ مخلوق میں ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہونے کے سلسلے کی انتہا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور ان سے بے انتہا زیادہ خالق و مالک کا علم ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور اس کا علم سب کے علم سے برتر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں علم کے مدارج بے حد متفاوت۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، عالم امکان میں نہایت نہایات حضور سید الکائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی لوگوں کے علم کے درجات میں بے حد فرق ہے، کیونکہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، اور اس کائنات میں سب کے علم کی انتہا کائنات کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی درکنار تمام اولین اور آخرین اور انبیاء اور مرسلین و ملائکہ و مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، بخلاف علوم الہیہ کہ وہ غیر متناہی در غیر متناہی ہیں، اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں، آخر متناہی ہیں، کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں، روز اول اور روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا واللہ اعلم بما تصفون۔ ترجمہ، بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے، انہوں نے سر جھکائے اور کہا سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک منسوب واقعہ جس کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا ایک بت تھا جسے وہ پوجتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں،
اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات دل میں ایسے چھپا لی جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی ہی نہ ہو، اور اپنے قول یا فعل سے کسی طرح اس کا اظہار نہ ہونے دیا، اور اپنے دل میں کہا تم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے آدمی ہو، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا لیا اور اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ تم اپنے بھائی کے معاملے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا، اس لیے بھائیوں نے کہا اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ قال، فرمایا، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے، اگر ہم اس کے بجائے دوسرے کو لے تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ، پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے یعنی جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں۔
اور مجھے اپنے پاس بلا لیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبل